اس سے بلند فرماتا ہوں کہ آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔ حرام حضرت ابوالفضل عباس مولا کے نام سے منور ہے، آپ کی صلوات اس نور کا حصہ بنے، بلند صلوات ہے۔ اپنی روح کو اور اپنے دہن کو معطل کریں، اس سے بھی بلند صلوات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الرازقین والمعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صلوات۔ مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اس احساس میں اور بہتری بڑھانے کی ضرورت ہے کہ میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں، یعنی آپ سوچیں کہ آپ کہاں مجلس سن رہے ہیں، کہ جہاں مجلس پڑھنا بھی اور مجلس سننا بھی بغیر ان کی اجازت کے ممکن نہیں ہے، بغیر ان کی حمایت اور تائید کے ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کا مضمون وفاداری ہے۔ اللہ بے وفاؤں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ وفاداروں کو عزت عطا کرتا ہے، اور اگر وفادار بھی حسین کا وفادار ہو تو اسے عباس بنا دیتا ہے۔ یہ امام حسین کے وفادار گھرانے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ ہر مومن نہیں، پہلے مومن ہونا کتنا مشکل ہے۔ کوئی مسلمان سے پوچھے، مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی انسان سے پوچھے، اور انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی اپنے ضمیر سے پوچھے۔ سب سے زیادہ مشکل کام انسان بننا ہے، اور انسان کی جب کلاس بہتر ہو جائے، مقام بہتر ہو جائے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور مسلمان کی جب کیفیت عالی ہو جائے تو اسے مومن کہا جاتا ہے، اور مومن جب متعالی ہو جائے تو اسے وفادار کہا جاتا ہے، اور وفاداروں کے سردار کو عباس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وار۔ نہیں، آپ حرم میں مجلس سن رہے ہیں، اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔
ہر مومن نہیں بھائی، ہر مومن بھی نہیں، مومنین میں سے کچھ ہمت والے، ہر مومن ہمت والا نہیں ہے۔ وفاداری کے لیے ہمت چاہیے، اپنے مولا سے سچا ہونے کے لیے ہمت چاہیے۔ وفاداری کا دوسرا نام شجاعت ہے۔ کوئی وفاداری کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بہادر نہ ہو، کوئی وفادار ہو ہی نہیں سکتا، اپنے نظریے پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بہادر نہ ہو۔ بہادری، شجاعت جس پر قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس وقت ہم حضرت عباس کے حرم میں نا، یہ وفاداروں کے سردار کا حرم ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ہیں مومنین۔ کون؟ مومنین میں سے بھی کچھ ہمت والے لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، کچھ ہمت والے لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اب وہ جو وعدہ پورا کرنے نکلے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو وعدہ پورا کر گئے، جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، جنہوں نے وفاداری کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں کہ کب وعدہ پورا کریں۔ کچھ انتظار وفا میں ہیں اور کچھ وفادار ثابت ہو چکے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جس بادشاہ کی خدمت میں اور آپ بیٹھے، یہ لفظ یہی لفظ کیا؟ لفظ جس کی بارگاہ میں چھوٹے پڑ جائے اس بڑے کو عباس کہتے ہیں۔ ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں کوئی لفظ بولے۔ جن کی بارگاہ میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور گویا ہماری حاضری کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے اس بیٹھنے کو انہوں نے قبول کیا، تبھی ہمیں لا بٹھایا اور یہ ممبر بھی ہمیں دے دیا، یہ فرش بھی ہمیں دے دیا، ورنہ آپ ذرا رستہ روک کر دکھائیے، یہاں سے رستہ بھی ہے نا، گزرگاہ بھی ہے، ذرا آپ رستہ روک کر دکھائیے، خادم آ جائیں گے کہ رستہ چھوڑو، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ مگر اس وقت آپ کو خادم ہی بٹھا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھو، یہاں تو عباس نے بٹھایا۔ حضرت کے 10 لقب ہیں، میں مولا کو خوش کرنے کے لیے اور آپ مولا کو خوش کرنے کے لیے سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا کے 10 لقب ہیں۔ سب سے پہلا لقب، سب سے معروف لقب، سب سے اچھا ایسے سنیے جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، میرے لیے نہیں، مجھے آپ کے سبحان اللہ کی نہیں، اللہ آپ کی تسبیح کو شمار کرے۔ جی، سب سے مشہور لقب حضرت کا ہے ابو الفضل۔ ابو الفضل کے 2 مطلب ہیں، یا حضرت فضل کے بابا ہیں اس لیے ابو الفضل ہے، یا علم کا مرکز ہے اس لیے ابو الفضل۔ فضل یعنی علم، ابو الفضل یعنی مرکز علم۔ بھائی جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، یہاں ہم سانس لیں تو اس سانس میں ہمیں علم مل رہا ہوتا ہے، یہاں کی فضا میں علم ہے، یہاں کی فضا میں فضل ہے۔ سب سے پہلا عنوان، سب سے پہلا مشہور لقب حضرت کا ابو الفضل ہے۔ دوسرا عنوان حضرت کا اور دوسرا لقب حضرت کا جو مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب ہے وہ ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا حسن، بنی ہاشم کی زینت۔ اللہ اکبر، زینب بھی بابا کی زینت کو کہا جاتا ہے، لیکن جو پورے خاندان کی زینت ہو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ حضرت کا یہ لقب اس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، قمر بنی ہاشم۔ حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو القربہ، مشق والا۔ حضرت کے ذریعے کے اندر آپ جا رہے ہیں تو مشق بھی لٹکی ہوئی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے حضرت کے ساتھ مشق کا، بڑا گہرا تعلق ہے حضرت کے ساتھ پانی کا۔
ہم یہاں سب لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، میری مراد جس چیز کی پیاس لے کر آئے نا وہ ہر ایک کی مختلف ہے. کوئی علم کا پیاسا ہے، کوئی شجاعت کا پیاسا ہے، کوئی سخاوت کا پیاسا ہے، کوئی غیرت کا پیاسا ہے، کوئی عبادت کا پیاسا ہے. ہم سب خود اپنے طور پر جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون کس چیز کا پیاسا ہے. ہم سب یہاں پیاسے بیٹھے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جو پلانے والا ہے. تو جسے جو چیز کی طلب ہے، جس چیز کی پیاس ہے، وہ یہاں پر حاصل ہونے کے لیے ہم جمع ہیں اور یقیناً وہ ملنے والی ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے عبد الصالح. عبد الصالح زیارت نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ سارے القاب زیارت نامے میں بھی موجود ہیں. عبد الصالح حضرت کے القاب میں سے ایک لقب. تشریح مختصر کر رہا ہوں، صرف اشارہ تنظ کر رہا ہوں. ہر عبد بھی عبد صالح نہیں ہوتا. عبد بھی ہو اور وہ صالح بھی ہو، یعنی جس کی عبادت پر معبود توجہ کرے اسے عباس کہا جاتا ہے. جس کے عمل پر معبود توجہ کرے، مالک توجہ کرے، وہ ہے عبد صالح. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. دیکھیے، اسلام دین عدل نہیں ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے. بھائی میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ میں عدالت سے متعلق جو آیات ہیں ان کا انکار کر رہا ہوں، معاذ اللہ. مساوات سے متعلق جو روایات ہیں میں ان کا انکار کر رہا ہوں، نہیں. اسلام کہہ رہا ہے اپنی کلاس کو اونچا کرو، اپنے معیار کو اور بلند کرو. کسی کو خدمت کرنے کی، کسی کی خدمت کرنے کا سب سے پہلی کلاس ہے مساوات، دوسری کلاس ہے عدالت. مگر یہ تو بارگاہ عباس ہے، یہ تو کلاس اونچی کرنے کی جگہ ہے. یہاں تو اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. یہاں جہاں تھے وہاں سے اونچے اوپر ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ کلاس، جس کلاس کے معلم مولا عباس ہے، وہ مساوات کی کلاس نہیں ہے، وہ عدالت کی کلاس نہیں ہے، وہ ہے مواسات کی کلاس. مساوات اور ہے، عدل اور ہے، مواسات اور ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. المواسی، مساوات نہیں، مواسات. مساوات نہیں، مواسات. میم واو الف سین الف تے، مواسات. مواسات اور مساوات میں اور عدل میں کیا کیا فرق ہے مجھے اجازت دیجیے کسی اور موقع پہ بیان کروں. لیکن صرف مواسات کیا ہے، مولا کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. آپ مجلس کے بعد ایک مرتبہ زیارت نامے کو پھر دیکھ لیجیے گا. زیارت نامے کے اندر حضرت کے القاب میں ایک لقب المواسی. مواسی کسے کہتے ہیں؟ مواسی اسے کہتے ہیں جو اپنی جائز حاجتیں بھی، جو اپنی حلال حاجتیں بھی، توجہ چاہوں گا، جو اپنی چیزیں بھی اپنے مولا پہ قربان کر دے، اسے عباس کہا جاتا ہے، اسے المواسی کہا جاتا ہے. حضرت کا ایک لقب المواسی. حضرت کا ایک لقب الحامی. الحامی، حامی حمایت کرنے والا، بہت سادہ عربی ہے. حامی یعنی حمایت کرنے والا. میں آپ کی حمایت کروں، آپ میری حمایت کریں، کل کو پشیمان ہو جائے کیوں حمایت کی تھی بھائی، کل کو ندامت ہو جائے بھائی کیوں حمایت کی تھی. اللہ اکبر. حمایت ہو تو ایسی ہو جیسی عباس نے حسین کی ہے، جس میں انسان مطمئن ہو. یہ کمال معرفت حضرت ابو الفضل عباس ہے امام حسین کی نسبت، کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں جس کی حمایت کرنے سے ایک فرد ایک لشکر بن جاتا ہے، ایک ذات ایک شخصیت بن جاتی ہے، ایک شخص ایک کائنات بن جاتی ہے، ایک بیٹا ابو الفضل عباس بن جاتا ہے. الحامی. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے الواقی. الواقی، واقی کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں، نگہبان، حفاظت کرنے والا. مجھے اجازت دے کہ میں یہ لقب بیان مسائل میں پھر دوہرا ہوں. حفاظت کرنے والا، نگہبان، جو جناب زینب کے پردے کا نگہبان، جو جناب زینب کی محمل کا نگہبان، جو جناب سکینہ کے حفاظت اور وجود کا نگہبان، جو خود امام حسین کا نگہبان. الواقی. پھر لقب ہے السعی، کوشش کرنے والا.
پھر لقب ہے حامل اللواء. آپ دیکھ رہے ہیں ہم علم لے کر آئے ہیں. علم کا بڑا گہرا تعلق ہے مولانا عباس کے ساتھ. جس نے علم اٹھایا تو پھر ایسا اٹھا کہ اب کسی میں جرأت نہیں ہے اسے گرانے کی. اور ہر شخص اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر میں علم لگاتا ہے. مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ عقیدتوں کا ہے، مسئلہ علامتوں کا ہے، مسئلہ نسبتوں کا ہے. لہذا آپ کے القاب میں ایک لقب حامل اللواء، آپ کے القاب میں ایک لقب الزیغم. زیغم ایک ایسا شیر جس کے نام سے شکار کامتا ہو. زیغم آنے والا ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو القاسم. جی کس چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ قسمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، رزقوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، تقدیروں کو بنانے والے ہیں. میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں اور اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کر رہا ہوں. آپ کی کا مقام اور منزل بہت زیادہ ہے. میں اپنے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں اور اپنی قسمت سیدھی نہ کروا کے جاؤں، میں اگر یہاں سے چلا جاؤں اور اپنے تقدیر کے معاملات کو بہتر نہ کرواؤں، تو میں ابو القاسم کے پاس نہیں آیا. شاید آیا مگر کچھ لیے بغیر چلا گیا. ہر شخص ہر فرد اپنا اپنا محاسبہ خود کرے گا کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں مولا کے پاس. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً. ہمارے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک یہ خاص مقام ہے. يَغْبِطُهُ جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس خاص مقام کو دیکھ کر قیامت کے دن تمام شہداء یعنی حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اور آخرت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے وہ سب حضرت کا مقام محشر میں دیکھ کر قیامت کے دن دیکھ کر غیبتہ کریں گے. یغبطہ غیبتہ کریں گے، رشک کریں گے، کاش بولیں گے، کاش. اور کیا بولیں گے؟ کاش یہ مقام ہمارا ہوتا ہے، کاش یہ منزلت ہمیں ملتی، کاش ہمارے بھی ایسے ہی ٹکڑے ہو جاتے، کاش ہمارے بھی بازو کاٹ دیے جاتے، کاش ہماری بھی آنکھ میں تیر لگ گیا ہوتا، کاش ہمارے سر پہ بھی گرز لگ گیا ہوتا، کاش ہم بھی پانی پی کر پیاسے رہ گئے ہوتے، پانی پا کر پیاسے رہ گئے ہوتے، کاش ہم بھی کسی نبی کی خاطر اپنی جان قربان کرتے، کاش ہم بھی کسی ولی کی خاطر جان قربان کرتے، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور ہمیں یہ کیفیت ملتی جو عباس ہو رہی ہے. محشر میں صرف دو ہستیاں ہیں جو پورے محشر میں انبیاء کرام کے ساتھ اولیاء الہی محشر میں کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے کہ اس پورے محشر میں دو شہید ایسے ہوں گے جو پرواز کر رہے ہوں گے. کبھی کسی نبی کے برابر میں رکیں گے اور پھر وہاں سے اڑ کر جائیں گے، کسی اور کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر کسی اور سے ملنے چلے جائیں گے. دو شہید ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پر عطا کرے گا، پر عطا کرے گا. ان میں ایک کا نام جعفر طیار ہے اور ایک کا نام ابو الفضل عباس ہے. حضرت عباس کو اللہ محشر میں پر عطا کرے گا. پر کیوں عطا کیے ہیں حضرت عباس کو؟ آمادہ ہوئے آپ کی آہستہ آہستہ آوازیں ہونے کی آ رہی ہیں، ذرا آپ گھٹ گھٹ کے ہو رہے ہیں. جی کوئی آپ کو تازیانہ نہیں مانے گا، کوئی آپ کو آگے روکے گا نہیں، کوئی آپ کے رونے پر آپ کی مذمت نہیں کرے گا. رو لیجیے، آمادہ ہو جائیے. میں نے بہت مختصر کیا مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسی انداز سے دنیا اس مجلس کو سن رہی ہے. شاید جتنی تعداد ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سے 4 برابر تعداد پوری دنیا میں مجلس
آپ کے ساتھ حرم عباس علیہ السلام میں موجود ہے. کوئی پیغام دینا تھا، مولا کو راضی کرنا تھا، مولا ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمت نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ روئیے گا، اس لیے کہ آج کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، درود ہو جناب ام فروہ پر، سلام ہو جناب ام لیلا پر، سلام ہو جناب ام کلثوم پر، سلام ہو جناب فاطمہ کبریٰ پر. اور ایک اور سلام کریں جسے رونے پہ تعزیانہ مانا گیا. اور ہزاروں یاد رہے جن کا نام میں لینے جا رہا ہوں نا، ان کا نام سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان میں سے خود حضرت عباس ہے. اب جس بیوی کا میں نام لینے جا رہا ہوں، ان کے مصائب اگر حرم حضرت عباس میں پڑھے جائیں تو سب سے زیادہ حضرت کی توجہ کا سبب بنتے ہیں. جو ذکر حضرت کی توجہ کا سب سے زیادہ سبب بنتا ہے، وہ نام لینے جا رہا ہوں. ایک اور بیوی بھی ہے جسے تعزیانہ مارا گیا، صرف اس وجہ سے مارا گیا کہ یہ رو کیوں رہی ہے. ایک اور بیوی ہے جسے اونٹ سے گرایا گیا. ابھی تو میں نے نام نہیں لیا، ابھی تو میں نے بیوی کا نام نہیں لیا. کتنا اماکہ مجمع ہے، کتنا حاضر مجمع ہے. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ایک 4 سالہ سینے پہ سونے والی حسین کی بچی سکینہ. اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے بھی کرنا. انہیں اونٹ سے گر گئی تھی. بیان کیا کیا جاتا ہے؟ بیوی اونٹ سے گر گئی تھی. کچھ دیر تصور تو کریں، بغیر پالان کا اونٹ ہو، بغیر کجاوے کا اونٹ ہو، اور اس پر بھی ایک 4 سالہ بچی بیٹھی ہو. آپ کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں نا، بلا تشریف قربان ہماری بچیاں جناب سکینہ کی جوتیوں پر. لیکن کچھ دیر کے لیے اپنے احساسات کو ذرا مرکوز کرنے کے لیے تو سوچیے تو صحیح، 4 سال کی بچی بغیر ماں کے سوتی نہیں ہے. 4 سال کی بچی بغیر باپ کی تو گود میں رہتی ہے. یہ کون سی 4 سال کی بچی ہے جسے علیحدہ اونٹ پر بٹھا دیا گیا؟ اجرکم اللہ. ایک بچی ہے جسے علیحدہ بغیر کجاوے کے، بغیر محفل کے اونٹ پر بٹھایا گیا. اور وہ بچی بار بار آواز لگاتی تھی، بھیا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. اجرکم اللہ. بھیا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. وہ بچی بار بار آواز لگاتی تھی، بھیا میں گرنے والی ہوں. میں نے یہ مسائل پڑھے نہیں ہیں مگر سنے ہیں. کچھ دیر کے لیے اس بچی کو اونٹ سے باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. کیا کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ آپ نے سنا کہ یہ سکینہ بیوی اونٹ سے گر گئی تھی. میں نے پڑھا ہے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی. انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کے رونے سے پورا قافلہ گریا کرتا تھا. ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا. اس ظالم نے بیوی کا دامن پکڑ کر بیوی کو اونٹ سے گرا دیا. سخت جملے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں مولا مجھ سے راضی ہو. بیوی اونٹ سے گری، قافلہ آگے بڑھا، پیچھے بیوی دوڑتی آ رہی ہے، بھیا میں گر گئی، وہ بھی اماں میں گر گئی، وہ بھی اماں مجھے ساتھ لے جاؤ. سر حسین جس نیزے کی علی پہ سوار ہے، جناب زینب نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا بھائی تمہیں کس چیز میں رولایا؟ اجرکم اللہ. فرمایا میری سکینہ اونٹ سے گر گئی. جناب زینب نے، اجرکم اللہ، آواز آزاد کریں گے، جناب زینب نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف گئی ہے جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. اجرکم اللہ. حق ہے عزیزارو، یہ حرم ہمارے گریے سے گونجنا چاہیے. عرصہ دیں گے. نہ جانے 8 محرم کو بھی میری یہ کیفیت ہوگی کہ آج میں یہ کیفیت بننے جا رہی ہے. مولا عباس کی بارگاہ میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں. اجرکم اللہ. نہیں، کوئی نہیں روک رہا آپ کو، کسی نے کوئی اشارہ نہیں کیا.
کہ گریہ نہ کرو، سلام ہو عباس کی اس بھتیجی پر کہ جنہیں کربلا میں اس انداز سے اذیت پہنچائی گئی کہ جب تک زندہ رہی کان پکڑ کر کہتی تھی میرے کانوں میں درد ہوتا ہے، اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ کے فرماتی تھی میرے کان میں درد ہوتا ہے۔ سلام ہو مولا عباس کی اس بھتیجی سکینہ پر جس کے دامن میں آگ لگی تو یہ کہتی ہوئی اسی کربلا میں دوڑ رہی تھی، بابا مجھے بچاؤ، چچا مجھے اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ مولا عباس کو کس کا بھروسہ دوں؟ مجلس ہو گئی، ماتم بھی کرنا ہے، ہمارا وقت بھی محدود ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ جلدی نہیں ہے، فرصت دیجیے گا۔ مولا عباس کی بارگاہ میں میرا تصور ہے حضرت کی پائیدی کی طرف کھڑے ہو کر حضرت کے پیروں پہ اپنا سر رکھ کر، میں تصور میں حضرت کے پیروں پہ اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ مولا یہ ہمارا آخری سفر نہ ہو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر۔ مولا کو کس کا بھروسہ دوں؟ کیا کہوں کہ مولا کی توجہ ہو جائے؟ میں نے ایک 4 سالہ بچی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جو شام میں زندان میں آج تک قید ہے۔ یہ واحد اسیر بیوی ہے جو آج تک رہا نہیں ہوئی۔ سب جو میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میرا مجمع کیا سن رہا ہے، یہ واحد اسیر بیوی ہے جو آج تک آزاد نہیں ہوئی۔ اب بھی شام کے زندان میں اللہ آپ کو شام دے جائے، یہیں سے ایک اپنی آواز کو، روتی ہوئی آواز کو بلند کریں کہ مولا عباس آپ کے لیے لکھ دیں کہ میرا یہ مجمع شام جائے گا اور سکینہ کی قبر میں جا کے میرا سلام کہے گا، بڑی بیوی کو جا کے سلام کرے گا، علی کی بیٹی زینب کو جا کے سلام کرے گا، اور پھر وہاں سے چھوٹی بیوی کی قبر پہ جائے گا۔ میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب آپ شام جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک لوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، اجرکم اللہ۔ اللہ ہماری قسمت میں لکھ دے کہ ہم یہاں سے مولا عباس سے اجازت مل جائے کہ ہمیں بیوی کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزیزانو۔ میں نے ایک جملہ کہا، کس کا پرسہ دوں امام حسین کو؟ ایک پرسہ تو میں نے جناب سکینہ کا صرف ابھی نام لیا، میں نے مصائب نہیں پڑھے، بیوی کے تماچوں کا ذکر نہیں کیا، اجرکم اللہ، سکینہ کے جنازے کا ذکر نہیں کیا۔ زندان شام میں امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مدینے میں، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے، آپ کی کمر کیوں خمیدہ ہے؟ فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، سکینہ کے جنازے نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ کس کا پرسہ دیں امام حضرت عباس کو، کس کا پرسہ دیں؟ ایک نام تو میں نے ابھی دیا، اب ایک اور نام لینے جا رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں، اللہ کرے میں بیان کروں اور آپ سن لیں۔ ایک اور پرسہ دینا جا رہا ہوں، اور وہ پرسہ ہے بی بی زینب کا پرسہ۔ اجرکم اللہ۔ جب مدینے سے چلے نا قافلہ، جب مدینے سے چلا ہے نا قافلہ، تو ہر ایک بیوی کو سوار کرنے کے لیے اس بیوی کا وارث آگے بڑھتا تھا۔ واحد بیوی زینب ہے جنہیں سوار کرنے کے لیے عباس نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا، امام حسین نے بازو تھاما، اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے جس کا اتنا ادب کیا جا رہا ہے؟ تو بتایا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ شام جائیں گے نا، تھکے نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جنہیں رونا نہیں آ رہا آنسو مانگے اللہ سے۔ جب آپ شام جائیں گے تو جناب زینب کے زیارت نامے کو ضرور پڑھیے گا۔ بیوی کے زیارت نامے کے پہلے صفحوں میں لکھا ہے سلام ہو اس بیوی پر
جو 11 محرم کو بغیر کجاوے کے اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ کربلا میں نہر کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی تھی، کہاں ہے میرے پردے کا محافظ؟ کہاں ہے جس نے مجھے مدینے میں محمل میں سوار کیا؟ عباس آؤ، زینب سوار ہو رہی۔ حضرت عباس کو جناب زینب کا پرسا، مولا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے چل رہے تھے، ایک بی بی چلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی چوک سے جا کے اس کا سر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سمجھا کسی نے اس کے سر پہ ضربت ماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا اے بی بی تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہے، یہ رونا چاہتا ہے، یہ آنکھوں میں آنسو لانا چاہتا ہے، مولا مجھے زبان دے، مولا مجھے الفاظ دیں کہ میں آپ کو پرسہ پیش کر سکوں۔ ایک پرسہ اور دینا چاہوں گا، ایک پرسہ اور دینا چاہوں گا، تھکیں گے نہیں۔ وہ پرسہ مولا عباس کو حسین کا پرسہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس حسین کا پرسہ، اللہ اکبر، مولا عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ دوستوں کی حالت غیر ہو رہی ہے، کوئی مرے گا نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اگر بہت دل ٹوٹ رہا ہو تو سینے پہ ہاتھ ماریں۔ مولا آپ کو مولا حسین کا پرسہ، جب گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو رہے ہیں، جب میرے مولا مقتل میں گرائے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختار ثقفی نے پوچھا تھا حسین مولا کے قاتلوں سے کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ خاص طور پہ جب ہرملہ کو لایا گیا تو ہرملہ سے پوچھا گیا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا جو حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی تمنا کرتی؟ تو ہرملہ نے کہا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی اور 3 تیروں نے کربلا میں زہرا کو رلایا، 3 تیروں نے کربلا میں علی کو رلایا، 3 تیروں نے کربلا میں نبی کو رلایا۔ پہلا تیر میں نے عباس کی مشق پہ مارا، پہلا تیر میں نے عباس کی مشق پہ مارا۔ وہ مشق پہ تیر کا لگنا تھا کہ پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی، اور گھوڑے سے کہا مجھے خیمے نہ لے جا، میں اس قابل کہاں رہا، سکینہ نے پانی مانگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اجرکم اللہ۔ اور دوسرا تیر سنیں گے، برداشت کریں گے، کہتا ہے دوسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے پر مارا، میں نے حسین کے 6 مہینے والے بچے کے گلے پر۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، گریہ ہو گیا۔ تیسرا تیر جملہ بہت سخت ہے، تیسرا تیر میں نے حسین کے سینے پر مارا۔ جب حسین گر نہیں رہے تھے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ چبوتا تھا، کوئی حسین کو پتھر مارتا تھا، حسین گر نہیں رہے تھے، میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا، وہ تیر کمر سے نکل رہا تھا۔